السلام علیکم. پروگرام خبر اور تبصرے کے ساتھ آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا سٹل پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. آج جہاں برطانیہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ بورس جانسن نے کہا جی کہ ڈاکٹر میری موت کا اعلان کرنے والے تھے، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آج ہم گفتگو کا آغاز بورس جانسن کی سٹیٹمنٹ سے کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب ایک بات کلیئر ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، غریب ہو یا امیر، گورا ہو یا کالا، کوئی بھی ہو، جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی شک نہیں. چاہے کوئی کتنی بڑی سے بڑی کوئی شخصیت ہے، وہ اس کا موت پہ کوئی کنٹرول یا اس کے پاس کتنی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، سارا کچھ تھا اس کے پاس. برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، ایک دنیا کے ایک بڑے ترقی یافتہ ملک کا، اور 3 دن وہ انٹینسو کیئر میں جب رہے ہیں تو ڈاکٹروں نے ان کی موت کا اعلان کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ یا بچیں گے نہیں. ان کو سینٹ تھامس ہاسپٹل میں بھجوا دیا گیا جہاں وہ 3 دن انٹینسو کیئر میں رہے. تو بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی کہ اگر یہ ان کی مرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے کون نیا وزیر اعظم بنے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹالن کی طرح کا پروگرام بنایا ہوا تھا، کس طریقے سے لوگوں کو بتانا ہے، کب بتانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں، ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے. لیکن یہ صرف اس بات کا سمبل ہے کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اور دوسری بات جو میسیج ہے ہر ایک کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی انسان، کوئی ملک، کوئی پارٹی، کوئی گروپ سمجھتا ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے جس طریقے سے کہا ہے اس کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ایک بڑی اوپر طاقت ہے، وہی مارنے والی ہے اور وہی بچانے والی ہے، وہی زندہ رکھنے والی ہے. اور جس طریقے سے وزیر اعظم نے اپنی سٹوری کا بتایا ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کا بڑا فرم بلیو ہے اس بات پہ. آپ پہلے تھا کہ نہیں، لیکن اب ان کا اس بات پہ بڑا فرم بلیو ہے کہ مجھے ایک نئی زندگی، اور وہ اوپر والا ہے جس نے مجھے دوبارہ مارنے والا اور بچانے والا وہی ہے، اور اس کا کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اسی دوران جہاں برطانیہ میں ہم اس سلسلے پہ مزید بات کریں گے، آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف یہ ایٹیچیوڈ ہے وہاں دوسری طرف ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ بڑے غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیان دیتے رہے ہیں. شروع میں ہمارے پرائم منسٹر نے بھی تھوڑے سے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے اس بیماری کے متعلق. برازیل کے صدر نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے. برازیل کے صدر بوسلو ناروکے نے ان سے پوچھا گیا جی کہ یہاں 5000 آدمی مر گئے، تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اخبار نویسوں نے پوچھا جی آپ کی صحت پہ کوئی فرق؟ انہوں نے کہا پڑھتے رہتے ہیں لوگ. اور اب اس ملک میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس ملک کے صدر ہیں. انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ گورنر سے پوچھو، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اس پہ بھی ایک بڑی بحث چل نکلی ہے کہ یہاں ان حالات میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لوگوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے یا ان خاندانوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے کہ جنہوں نے اپنے پیارے اس بیماری کی وجہ سے ضائع کیے ہیں یا کھو گئے ہیں، ان کی دل شکنی کی جا رہی ہے. میرے ساتھ کسی بھی دنیا کے ملک کا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس حد تک ترقی یافتہ ہے اس کی اخلاقی اقدار سے اندازہ لگایا جاتا ہے. برازیل ایک بہت بڑا کنٹری ہے، آئل پروڈیوسر ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ UN کا بھی وہ ممبرشپ لینے کا، سیکیورٹی کونسل کی وہ لینے جا رہا ہے جی، تو امیدوار ہے. اتنا بڑا ملک ہے تو اس کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور ان کو بھی اس وقت سمجھ آئے گی جب ان کی فیملی کا کوئی آدمی یا وہ خود کورونا کا شکار ہوں گے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ 5000 آدمی کے مرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. شیخ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال میں ایک ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا تھا کہ جس طرح امریکن پریزیڈنٹ آج بھی غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیان دے رہے ہیں، وہ نان سیریس ان کا ایٹیچیوڈ ہے، اسی طرح کا یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ سامنے آیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. وہ جنہوں نے یہاں میرا خیال ہے اس وقت تقریباً 2,44,000 لوگ دنیا میں
اس سے کورونا کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، ان لوگوں کے عزیزوں رشتہ داروں پر کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ جب ان کے حکمرانوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہو اور وہ اس قسم کا رویہ رکھتے ہوں ان کی موت کے متعلق. ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ. جی شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ابھی لیٹسٹ جو فگر ہے، اور میں اسپیشلی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی رشیا کی صورتحال کا ذکر کریں جہاں کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، پھر ہم تھوڑا سا پاکستان کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے. میرے صاحب کچھ کنٹریز ہیں جہاں بعد میں کرونا نے اپنا کام دکھانا شروع کیا ہے، لیٹ سٹارٹ ہوا ہے. رشیا بھی ان میں سے ایک ہے. رشیا والے بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں نہیں آئیے، لیکن اب وہاں 10,000 جو مریض ہیں وہ پائے گئے ہیں. رشیا بھی ایک دن میں جی. اور رشیا بھی جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کمیونسٹ کنٹری ہے، تو وہاں سے آپ ان کی جو باتیں ہیں ان پہ پوری طرح یقین بھی نہیں کر سکتے کہ کنٹرول میڈیا ہے. جو گورنمنٹ چاہے گی وہی باہر آئے گا. کیا پتا وہاں کتنے لوگ مر چکے ہوں اب تک جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، کتنے لوگ نئے شکار ہو رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اس طرح کے جو کنٹریز ہے، نارتھ کوریا ہو گیا، اس کے مطلب یہ ہو گیا چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، ان کے متعلق ہمارے پاس پوری صحیح ٹھوس معلومات نہیں آتی ہیں. یہ تو آپ مجبور ہو کے دے رہے ہیں، یہ جو معلومات دے رہے ہیں ان کے کچھ سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے. نہ بھی ہو، لیکن دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آپ کو وہاں رہنا ہے تو ضرور آپ کو ان کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، صحیح یا غلط فگرز ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کو بالکل ہائیڈ نہیں کر سکتے آج کل کے دور میں. پہلے یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں چند ماہ کے بعد رشیا میں بھی، جی، تو پیوٹن کی مرضی تھی کہ اس بات کو چھپایا جائے تاکہ الیکشن پہ کوئی فرق نہ پڑے. لیکن جب حالات خراب ہوئے ہیں تو ممکن ہے اب وہ بھی جو الیکشن ہے وہ پوسٹ پون کرنا پڑے یا اس کے تھرو کرائے، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کرائیں. تو وہ اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق خبریں جو ہے نا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی باہر نکالتے ہیں. جی شیخ صاحب، میں اسپیشلی چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا پاکستان کا ذکر کرنے کہ ہم نے بہت دن سے اس کرونا کے متعلق، ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں آج بھی جو ہمارا کامن مین ہے یا عام لوگ ہیں وہ اس چیز کو آج بھی سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. بے سب یہی خطرناک بات ہے. سب سے زیادہ پاکستان میں یہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کی عمریں 75%، مرنے والوں کی عمریں 70 ایئرس سے زیادہ ہے. لیکن پاکستان کے سلسلے میں بدقسمتی کی بات یہ ہے وہاں مرنے والوں کی عمریں 20 سے 35 سال کے درمیان ہے، 45 سال کے درمیان ہے. یعنی کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ بادر نہیں کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی جان لیوا اور خطرناک بیماری ہے. وہ سمجھتے ہیں بس ایسا ہی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک میڈیا نے شور مچا رکھا ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس کی ابھی تک اس کے سمٹمز کا بھی پوری طرح نہیں پتہ ہے دنیا کو. یہ ہمارا ایک نیا دشمن ہے. پرانے دشمن کے متعلق آپ جانتے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا نقص ہے، کس وقت اس نے کیا کرنا ہے. یہ نیا دشمن ہے، کسی کو اس کے متعلق کبھی کچھ نہیں پتا. نئے نئے سمٹمز سامنے آ رہے ہیں. جی، میں ابھی یہ اسپین کے ڈاکٹروں نے ایک نئی ڈیولپمنٹ کی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ جو کووڈ-19 سے لوگ افیکٹو ہو رہے ہیں ان کے جسم پر اور اسپیشلی ان کے پاؤں کے نیچے چھالے نکل رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ نوجوانوں میں یہ ہو رہا ہے. تو اب تک کی جو سمٹمز تھی ان میں یہ اس کا کہیں ذکر نہیں تھا چھالوں کا. اب یہ بھی ایک نئی سمٹم آ گئی ہے. تو وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی تک تو اس کی سمٹمز کا ہی نہیں پتا. تو 3-4 دن پہلے تک یہی جو دانوں والی بات ہے، یہ اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک آدمی کی انہوں نے تصویر دی تھی کہ اس کو بھی چہرے پہ دانے نکلے ہیں اور پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سمٹم ہے. تو پاکستان میں جو لوگ ہیں انہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی اور جو NGOs ہیں، جو ادارے ہیں، جو میڈیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کامن آدمی کو بتائیں، اسے روشناس کرائیں کہ اس کے کیا خطرے ہیں، کیا اس کے نتائج، کیا اس کے نتائج ہیں. اور اس کو میرا خیال ہے شیخ صاحب بتایا تو جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ایک عجیب و غریب قسم کا ہے. اچھا، اب اس میں 2 باتیں ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جی ہم اگر باہر نکلیں گے نہیں، کام نہیں کریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. ابھی ایک یہ بڑی پرائورٹی ہے، کیا آپ بھوک سے مرنا چاہتے ہیں یا کرونا سے مرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونے کی موت اللہ کسی کو نہ دے. بھوک پھر برداشت ہو جاتی ہے، کئی دن تک آپ برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ کرونا ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہوا، دوسرے تیسرے دن ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا، تیسرے چوتھے دن وہ فارغ ہو گئے. میں سب اصل میں جب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں نا کہ بھوک سے مرنا ہے یا کرونا سے مرنا ہے، نہیں، یہ میں ایک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے. دیکھیں ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں
ہمیں زندگی کی ساری سہولتیں میسر ہیں. وہ جو پاکستان میں، انڈیا میں اور تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز افریقہ میں جو لوگ ہیں، ان کی واقعی یہ پوزیشن ہے کہ اگر وہ صبح کام پہ نہیں جائیں گے، خود اپنی آدمی بھوک برداشت کر لیتا ہے. ان کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے 5-7 سال کے، 10 سال کے، انہوں نے شام کو کما کے لانا ہے تو انہوں نے کھانا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں مر بھی جاؤں گا، لوگ بھوک سے خودکشیاں بھی تو کرتے ہیں. وہاں پہ اتنی زیادہ غربت ہے، 40% جو لوگ ہیں وہ لائن آف پاورٹی سے نیچے ہیں. تو وہ واقعی وہ سمجھتے ہیں دیانتداری کے ساتھ کہ اگر ہم بھوک سے مرنا ہے تو کرونا کے ہاتھوں مر جائے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور اس کے لیے حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، لوگ ذمہ دار ہیں، بہت کچھ ہے اس میں. مطلب یہ تو ایک ناگانی آفت ہے، ہر شخص کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے. میرا کہنے کا مقصد کہ ہمارے عام لوگ اس میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. اصل میں کچھ ایجوکیشن کی بھی کمی ہے. ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، مزدوری کرتے ہیں. ان کو کیا پتا کرونا کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بڑے لوگ کے بھی عمر ہے، جن کی ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سارا کوئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ابھی تک یہ ڈرامہ بازی ہے، نہیں ہے. بہت سے لوگ ان کے اعتقاد ہیں، بڑے ضعیف قسم کے اعتقاد ہیں کہ یہ جی ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف یہ آئے گا ہی نہیں. تو وہی والی بات کہ وہ نہ کسی کا مذہب دیکھتا ہے، نہ کسی کا رنگ دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ عقل دیکھتا ہے. وہ عقل دیکھتا ہے. دیکھیں، اگر ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارا سب سے بڑا جو مرکز ہے خانہ کعبہ مسجد نبوی ہے، اگر وہ بند ہو سکتے ہیں، اگر عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز جو ہے ویٹیکن بند ہو سکتا وہ بند ہو سکتا ہے، اگر انڈیا جو ہے وہ اپنے جو بڑے بڑے مندر ہے وہ بند کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک وبا ہے جس کا مقابلہ کرنا ہر ایک نے مل کے کرنا ہے. اور اس نے اگر آپ آگ پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے. وہ آگ یہ نہیں دیکھے گی آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں یا کرسچن ہے یا بہت سا مذہب ہے. میرا یہی کہنے کا مقصد کہ اب اس کو آپ کیا کہیں، ضعف اعتقادی کہیں یا ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ کہیں کہ یہ جو جمعہ آیا تھا گورنمنٹ کے بتانے کے باوجود کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں، اپنا سماجی فاصلہ رکھیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں جی کہ اگر جمعہ نہ پڑا تو پتہ نہیں ہم بہت کچھ مس کر دیں گے. میرے صاحب اس کے سارے عوامل ہیں، ایک عوامل نہیں ہے. اس میں ضعیف الاعتقادی بھی ہے، اس میں ان پڑھ ہونا بھی ہے، اس میں غلط اسیسمنٹ کرنا بھی ہے، مذہبی جہلیت بھی ہے، اس میں مذہبی جہلیت بھی ہے. یہ ساری چیزیں مل جل کے تو یہ چیز نکلی ہے. لیکن دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ابھی آج آپ نے وہ برطانوی ٹرانسپورٹ منسٹر کا بیان دیکھا ہوگا کہ وہ آنے والے فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک وہاں اسی پرانے 1 2 3 4 کے چکر سے نہیں نکل رہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ہمیں یہ برطانوی منسٹر نے جو آئندہ کے لیے وزٹرز کے لیے متعلق اعلان کیا ہے کہ کس قسم کا ہوگا، وہ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. میرے صاحب یہ ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. جو ٹرانسپورٹ سیکٹری ہیں گرانڈ شیپس، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی سے چاہتے تھے کہ جتنے بھی پروازیں باہر سے آ رہی ہے یا جتنے بھی پیسنجرز آ رہے ہیں، وزٹرز آ رہے ہیں، ان کو کوئنٹینا میں منتقل کر دیا جائے 14 دن کے لیے. لیکن چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پابندی لگانی اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو برٹش ہے بے پناہ تعداد میں بھی باہر ہے، تو ان کو سبھی کو آ لینے دیا جائے. اس کے بعد جب کرونا کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی یہاں سے، تو ایک جنرل جو سچویشن بنے گی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی وزٹر آئے گا بیرون ملک سے اس کو 14 دن تک کوئنٹینا میں رکھا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے جو نئے ایس او پیز بننے جا رہے ہیں. اور میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، وزٹرز آتی ہیں، آپ کو پتہ گرمیوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. بالکل آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، ساری دنیا سے پتہ نہیں کتنے ملین لوگ آتے ہیں یو کے میں. تو یہ سارے جو لوگ ہیں، دیکھیں ان کے متعلق کیا کہتے ہیں. شاید یہ چوز کریں، پک اینڈ چوز والا سلسلہ کر لیں کہ کن کو کرونا میں رکھتا ہے، کوئنٹینا میں رکھتا ہے، کن کو نہیں رکھتا ہے. کئی جو لوگ ہیں وہ تو کئی جو وزٹر ہیں وہ تو آتی ہے 1 ویک کے لیے، 2 دن کے لیے آتے ہیں، تو ان کو وہ 14 دن کے لیے کیسے رکھیں گے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس پہ بھی بہت بڑا فرق پڑے گا.
टूरिज्म के इंडस्ट्री पे ये ट्रैवलिंग एजेंसीज जो है और ये बेशुमार जो कंपनीज हैं ये बैंकरप्ट होने को जा रही हैं। नहीं, वो तो हो रही हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद कि अगर जिस तरह फ्यूचर में ये बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में अगर हर बंदे को इसी तरह क्वारंटाइन में रखेंगे या चेक करेंगे, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि फ्यूचर का हवाई सफर किस तरह का होगा, इस किस्म की अगर ये पाबंदियां शुरू हो गई तो ये मेरा ख्याल है विजिटर वाला सिलसिला, ये आगे पीछे घूमने वाला सिलसिला बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे साहब। इसके अलावा ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ जी, इनके बिजनेस पे बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, मुझे तो अभी तक रेस्टोरेंट्स का कोई फ्यूचर यहां नजर नहीं आ रहा। होटल्स के बिजनेस पे बड़ा फर्क पड़ेगा, तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स में आपने 6 फुट का फासला रखना है। हाँ जी। कितने लोग आपके रेस्टोरेंट्स में आ सकेंगे, और वो भी डरे डरे रहेगी। आज एक सर्वे सामने आया है कि अगर कोरोना की पाबंदियां हटा भी दी जाती है तो लोगों का रवैया क्या होगा। 61% ने कहा है कि वो स्टिल हेजिटेट करेंगे, रिलक्टेंट होंगे बाहर जाने के लिए, डरेंगे। स्कूलों के मतलब भी इसी तरह की पोजीशन है कि बच्चों से आपको पता है कि जो बरतानिया जो वजीर आजम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा है कि वो अगले माह स्कूलों की पाबंदियां जो है नरम करेंगे। स्कूलों जी, मतलब कि प्रोग्राम ऐलान करेंगे कि स्कूलों को किस तरीके से खोला जाए, बल्कि अगले माह शायद खोलने का सोच रही है जी, जून में। तो उस पे जो वेलिश की गवर्नमेंट है और हमारी जो स्कॉटिश गवर्नमेंट है, दोनों ने कहा है, जो निकोला स्टर्जन ने कहा है कि हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, हमने अपने हालात देखते हैं, और अगर हमने देखा कि सारी काउंसिल से मशवरा करेंगे, अगर हालात साजगार हुए तो इसके बाद स्कूल खोले जाएंगे, वरना अभी नहीं खोलेंगे, हम अपने तौर पे अपना ऐलान करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल चेंज होने जा रही है पूरी दुनिया में, यूके में, हर जगह चेंज हो रही है। जारी बात है, सारी दुनिया में हम वही बात कर रहे थे कि अब मतलब ये स्कूलों के खोलने पे भी यहाँ इख्तलाफात आ रहे हैं। जी हाँ, इख्तलाफात आ रहे हैं। यूके की गवर्नमेंट चाहती है कि हम जून में खोल दें, लेकिन स्कॉटिश गवर्नमेंट और वेलिश गवर्नमेंट कह रही है जी कि हम पहले अपनी काउंसिलों से मशवरा करेंगे, हम यहाँ देखेंगे, फिर वही बात आएगी। जी जी, क्योंकि ये समाजी डिस्टेंस किस तरह रखेंगे, स्पेशली अगर ये बच्चों में एक दफा आना शुरू हो गया तो उसको फिर कंट्रोल कैसे करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल छोटे बच्चों का जाहिर है, आपको हर एक को बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, कोई बच्चे खुदा न खास्ता इसका स्कूलों में तो भी इस किस्म के इंतजाम नहीं है। यहाँ अगर 30 या 40 का क्लासरूम है तो वो तकरीबन ये 6-6 फुट वाला फासला अगर वो रखे तो वो तो वहां 10-15 बच्चे बैठेंगे। हाँ, मेरे साहब मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह का कर रहे हैं कि स्कूल पहले की शक्ल में नहीं होंगे, सारे बच्चे एक टाइम पे नहीं जाएंगे, या तो क्लासें बड़ी करें दे, क्योंकि 6-6 फुट का फासला रखना है उन्होंने, ठीक है, और या तो क्लासें डबल करेंगे, इवनिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर सकती हैं, या बिल्डिंग नहीं बनाई, बिल्डिंग इतनी जल्दी तो नहीं बनेगी, नहीं बन नहीं सकती। वक्ती तौर पे तो यही करेंगे कि डबल शिफ्ट कर सकते हैं, या बच्चे जो है फुल टाइम नहीं आएंगे, जो 5 दिन जाते हैं वो 3 दिन या 2 दिन जाएंगे। तो इस तरह की अभी ये चीजें क्लियर नहीं है ये, लेकिन वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसके तहत सारी जो जरूरियात हैं वो लोग देख लेंगे कि किस तरीके से पूरी करनी। नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका आउटकम आएगा ना जी, जाहिर है। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि ये सदा इसी तरह के हालात चलते रहें, जो भी उसमें अच्छा होगा बुरा होगा उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे जी हाँ। और जो भी उसमें फिजिकल होगा उसको अडॉप्ट किया जाता रहेगा। कम से कम 3-4 माह 1 साल के लिए ये कोरोना के बाद की दुनिया नई दुनिया होगी, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकल आती है। तो उस वक्त तक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। लेकिन उसमें एक जो है हम सब लोगों को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर हम लोग अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये बातें किसी वक्त रिवर्स भी हो सकती हैं और ये सारे किए करता है पानी भी फिर सकता है। यही कहा है जो फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड की निकोला स्टर्जन ने भी, उनके मतलब जो रिपोर्ट आई है वो ये है, वो जो सेक्रेटरी थी एक, उसने कहा है कि सबसे बेस्ट जो एटीट्यूड रहा है, रवैया रहा है, और वो स्कॉटलैंड का रहा है। इन्होंने कोरोना के मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इंग्लैंड से बेहतर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से बेहतर दी है। तो इसी वजह से लोगों का इन पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। वो जो बातें इन्होंने कही हैं, बड़ा ग्रेजुअली एक एक कदम आगे गए हैं, कोई गलत बात नहीं की है, और अभी तक इन्होंने ये ऐलान नहीं किया है, हालांकि खासी कामयाबी हो रही है, लेकिन ये अभी भी मुतात हैं, बहुत मुतात हैं। वो अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि हम कब इसे नरम करेंगे, ये जो पाबंदियां हैं कोरोना की, क्योंकि वो निकोला स्टर्जन का यही कहना है कि किसी वक्त भी अगर हम पाबंदियां नरम करते हैं, जरा बेइहतियाती होती है, तो ये दोबारा
پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ ہٹ بیک کرے گا. اور اگر دوبارہ جب یہ ہٹ بیک کرے گا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر ہمارے لیے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاسپٹل میں تعداد ایک دم بڑھ جائے گی اور پورا معاشرہ جو ہے یہ قیاس کا شکار ہو جائے گا. آگے ہماری این ایچ ایس سٹاف کے لحاظ سے بڑی انڈر پریشر ہے اس معاملے میں کہ یہاں سٹاف کی بڑی شارٹیج ہے, ڈاکٹروں کی شارٹیج ہے, وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں صاحب ایک اچھی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسکاٹ لینڈ میں جو انٹینسو کیئر پہ جو مریض ہیں 29 مارچ کے بعد ان کی تعداد پہلی دفعہ 99 ہوئی ہے, 100 سے کم ہوئی ہے. اچھا, یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اچھی ڈیولپمنٹ, جی ہاں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں اب معاملات کنٹرول میں آ رہے ہیں ہاسپٹلز میں, اور جو سارے سینٹر انہوں نے بنائے تھے. آپ کو پتا ہے گلاسکو میں 10,000 بیڈ کا انہوں نے ایک سینٹر بنایا تھا ایس ای سی میں, لیکن اس کو ضرورت یوز ہی نہیں کیا. لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہمارے پاس اتنا سٹاف ہی نہیں ہے وہاں رن کرنے کے لیے. یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا اس کا کہ ہاسپٹل تو انہوں نے بنا دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے اس کے لیے. تو اللہ کرے کہ شاید اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اللہ کرے کہ ضرورت نہ پیش آئے. شیخ صاحب, ایک گلاسگوز کے گرد نواح میں آسان ازر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ایک کمرشل بریک کا. جب ہم کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو آج ایک بہت بڑا ایشو جو یہاں برطانیہ میں بڑے عرصے کے بعد نئے لیبر لیڈر نے ہمارے لیے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے پیدا کیا ہے, کیئر سٹارمر نے جو بیان دیا ہے تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. لندن سے مشہور و معروف صحافی جناب کیسر امام ہمارے ساتھ ہوں گے اس پہ موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. اذان عصر کے لیے بریک اور اس کے بعد کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ پروگرام خبر اور تبصرے میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. شیخ صاحب, جیسا کہ پروگرام کلوز کرنے سے پہلے ہاف میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آج ہم پروگرام کے اس حصے میں گفتگو کریں گے لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر کی اس سٹیٹمنٹ پر جو انہوں نے لیبر فرینڈز فار انڈیا کے ایک پروگرام میں دی. روایتی طور پر ہمارے یہاں برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی اپنے آپ کو سیاسی طور پر لیبر کا الائی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل, ہمارے تمام سیاسی جو ہمارا قبلہ و کعبہ ہے وہ لیبر پارٹی, ہماری میجورٹی جو ہے. لیکن لیبر پارٹی کے لیڈر نے اس موقع پر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے یا یہ لیبر پارٹی کی پالیسی میں یو ٹرن آ رہا ہے؟ میں صاحب, آپ نے یہ بات بالکل صحیح فرمائی ہے کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ پاکستانیوں کی وہ لیبر پارٹی میں, بلکہ سارے ایشین یا ایتھنک منارٹیز کے جو لوگ ہیں, اور ہمارے لیبر پارٹی کی طرف سے ایم پیز بھی ہیں, لارڈز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن جو ہمارے جو یہ نئے آئے ہیں لیڈر کیئر سٹارمر, انہوں نے جو کشمیر کے متعلق بیان دیا ہے اس سے سارے کشمیریوں کے دل بہت زیادہ دکھی ہیں, پاکستانیوں کے بھی. اس سے پہلے جو ہمارے پارٹی چیئرمین تھے لیبر پارٹی کے جرمی کوربن, وہ ایکسٹریم لیفٹ کے آدمی تھے اور وہ کھل کے کشمیر کے متعلق بات کیا کرتے تھے. کھل کے نہ کریں لیکن وہ کشمیر کے متعلق واضح الفاظ میں ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے. اور وہ یہی کہتے, انہوں نے انڈیا کی جو پالیسی ہے انسانی حقوق پہ کشمیر کے متعلق بھی اس پہ تنقید کی تھی. لیکن کیئر سٹارمر نے جو آ کے آپ کہہ لیں یو ٹرن لیا یا شاید لیبر پارٹی کی آفیشیل پالیسی یہی ہو, انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا ہے کشمیر کا معاملہ یہ آپس میں ہی حل کریں اور یہاں پہ کمیونٹی کو ڈیوائڈ نہ کریں. یہ ان کی طرف سے بڑا عجیب منطق والا بیان دیا جا رہا ہے. جب جہاں ڈیولپمنٹ جہاں تک آ چکی ہے کہ آج پوری دنیا میں کشمیر ایشو کھڑا ہے اور جرمی کوربن اس کو کہاں تک لے گئے تھے, انہوں نے سارے اس کی ایک کرائی پہ پانی پھیر دیے. شاید وہ انڈین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتی ہیں, انڈین کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں, لیکن
انصاف کی قیمت پہ نہیں. قیمت پہ نہیں. اچھا شیخ صاحب، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی لندن سے جناب قیصر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل، اور ہم ان سے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں. یقیناً قیصر امام صاحب ان صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے یہاں کشمیر کی موومنٹ کا سارا عرصہ ان سارے سیاستدانوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ان کو کور کیا ہے، اور میرا خیال ہے ان سے بہتر کوئی یہ جنگ کے لیے پیش کر سکتا. جی یہ جنگ کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں، ARO نیوز کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں یہ. جی بالکل. اور ویسے بھی ماشاءاللہ اسکالر ہیں، صرف جرنلسٹ نہیں ہیں. قیصر امام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر جناب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. قیصر امام صاحب، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ نئے لیبر لیڈر نے یہ جو بیان دیا ہے کشمیر کے متعلق کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک یہاں لندن میں بہت سے لیبر لیڈر، بہت سے ٹوری لیڈر، بہت سی حکومتوں کو کور کیا ہے. آپ اس بیان کو، جب آج کشمیر پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، آپ اس کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی کنٹروورشل بات ہو گئی، لیکن بہرحال یہ اس قابل ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. دیکھیں، یہ کیس اس طرح سے ہے کہ جو لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ موشن پاس کی گئی تھی کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا، یہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہاں باقاعدہ ان سے رائے لینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ پوری طرح سے حل ہو جائے، جو دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ چیز جو تھی، یہ انڈین لابی جو اس ملک میں موجود ہے اس کو پسند نہیں تھی، تو اس نے بہت سے لیٹر لکھے تھے اس سے پہلے جرمی کوربن کو، اور اس کے بعد جو موجودہ آپ کے صدر ہیں لیبر پارٹی کے مسٹر لیوری، ان کو بھی بہت سے خط لکھے گئے کہ بھئی یہ جو طریقہ کار ہے یہ انڈیا کے خلاف ہے. تو چونکہ اب انڈین لابی یہاں کافی مضبوط ہے، تو اس کی وجہ سے اب لیوری نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم وہ جو پہلے والی ہمارا طریقہ کار پر سوچ کا، ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب انڈیا اور پاکستان آپس میں خود طے کریں، جیسا کہ یہ اس سے پہلے شملہ کانفرنس میں دونوں ملک طے کر چکے ہیں. اور انہوں نے یہ صاف صاف بات کہی ہے کہ لیبر پارٹی آئندہ نہ تو انڈیا کے موقف کے ساتھ ہوگی اور نہ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہوگی کشمیر کے معاملے میں. تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں، یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستانی جتنے یہاں رہتے ہیں ان کے آدھے سے زیادہ تو صرف کشمیری ہیں، تو وہ محسوس کریں گے کہ یہ ان کے معاملے کے، ان کی سوچ کے، ان کی فکر کے خلاف ہے. ظاہر ہے وہ جذباتی طور پر ان کو مجروح کیا گیا ہے، لیکن ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سے ایک غلطی پہلے ہو چکی ہے، اور وہ غلطی تھی شملہ کانفرنس میں یہ بات طے کرنا کہ یہ معاملہ پاکستان اور بھارت آپس میں طے کریں گے اور کوئی غیر ملکی مداخلت اس میں نہیں ہوگی. یہ ہماری غلطی تھی، لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ غلطی شاید اس لیے کی کہ ان حالات میں یہی ممکن تھا پاکستان کے لیے کہ بھارت کی جو بھی بات ہو وہ مان لی جائے، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ اگست کے بعد ہوا ہے یہاں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ بھارت نے کشمیر میں لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے. لوگ جو ہیں اس وقت سے اب تک ایک طرح سے لاک ڈاؤن میں ہیں. آپ لوگ یہاں برطانیہ میں تو چند ہفتوں سے لاک ڈاؤن میں ہیں،
کشمیری جو ہے وہ کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. اور یہ جو انڈین لابی ہے اس نے یہ بھی بات کہی تھی کہ لیبر پارٹی میں جو لوگ اب سلیکٹ کیے جا رہے ہیں آئندہ الیکشن کے لیے، ان میں انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ محض صرف ایک سیٹ کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں جو سیف سیٹ ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ان کو بہت کھب رہی ہے کہ یہ بھارت کے انڈین لابی جو ہے اس کے خلاف ہے، جبکہ لیبر پارٹی میں انڈیا کی لابی بہت مضبوط ہو چکی ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سیاست میں زیادہ نہیں ہیں، انڈیا والے بہت زیادہ سیاست کے اندر کھپے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ پاکستانیوں کو برطانیہ کی سیاست میں زیادہ سے زیادہ در آنا چاہیے، مختلف پارٹیوں میں ان کو شامل ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں اس مسئلے کے بارے میں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں، کشمیر جو کچھ کیا جا رہا ہے، انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ بڑی صورتحال سنگین ہے. وہاں صحافی لوگ بول نہیں سکتے، اخبارات پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیلی فون پر، ٹیلی ویژن پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. این جی اوز جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. جو برطانیہ کی نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر پہلے تھے مارک لائل گرانٹ، انہوں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ یہ سچویشن جو ہے اب کشمیری جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی سنگین ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اس کا دوسرا معاملہ جو ہوگا، دوسرا جو اس کی سائڈ ہوگی وہ یہ ہے کہ کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ ابھریں گے اپنے مطالبات کے لیے، اور اس کا زیادہ رزلٹ جو ہے وہ پھر برطانیہ میں بھی ہوگا، اس لیے کہ پھر برطانیہ اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکے گا. سو بیٹر یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ جو لیوری صاحب نے جو خط لکھا ہے اب، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم انڈیا یا پاکستان کے موقف کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ سچویشن کافی سنگین ہے. لیبر پارٹی کی جو پالیسی کاربن کے زمانے میں بنائی گئی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن کاربن بھی انڈیا کے معاملات میں تھوڑے سے جھک گئے تھے، اور اس وقت محسوس کیا جا رہا تھا کہ انڈیا کا جو انفلوئنس ہے برطانیہ پر، اور خاص طور پر ان کے جو تجارتی معاملات ہیں وہ بڑے سنگین صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب مسٹر لیوری نے بھی یہ خط لکھا ہے کہ ہم انڈیا یا پاکستان کے موقف کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ آپس میں مل کر یہ سب باتیں طے کریں. اور ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کبھی طے ہی نہیں ہوگا. کیسے صاحب شملہ کانفرنس کے بعد کتنے ہی مذاکرات بھارت اور پاکستان میں ہوئے ہیں، لیکن یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. اور یہ طے اس وقت ہوگا جب آپ بین الاقوامی اداروں کو اس میں در آنے کی اجازت دیں. اب تک یہ آپ نے طے نہیں کروایا سلامتی کونسل سے بھی کہ وہ اس معاملے کو اٹھائے گی، حالانکہ چائنا نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ مسئلہ کشمیر میں در آئے، لیکن سلامتی کونسل نے کھل کر اس پر کوئی بات نہیں کی. صرف بیانات ہیں، اور بیانات سے کام نہیں چلتا. جب تک آپ اپنی لابی کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی آواز کو اونچا نہیں کریں گے، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. کیسے صاحب جی جس طریقے سے کیئر سٹارمر نے بیان دیا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے قاتل اور مقتول کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا ہے. ان کے نزدیک ان کو دونوں قاتل اور مقتول کے درمیان، یہ مسٹر لیوری کا ہے اور ان کے خط کی شکل میں ہے. تو یہ جو ان کی پالیسی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے نزدیک دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے پریکٹیکلی یہ تو قاتل کو جاتا ہے.
نہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے دونوں کو، انڈیا اور پاکستان کو، کہا ہے کہ ہم آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کشمیر کا معاملہ خود طے کریں. تو مظلوم جو ہے وہ تو کشمیری ہے، ان کو اگر آپ عدالت جو ہے اگر وہ دونوں کے قاتل اور مقتول کے درمیان نیوٹرل ہو جائے گی تو فائدہ تو قاتل کو ہوگا. تو انڈیا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. جی ہاں. تو اگر یہ لیبر پارٹی کی پالیسی نیوٹرل بننے کی آتی ہے، اس میں جو آپ کا سیکورٹی ایڈوائزر تھا پہلے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پاکستان اور بھارت مل کر طے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پرامن طریقہ کار ہوگا اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق مل جائیں گے. لیکن عملی طور پر تو ایسا نہیں ہو رہا نا. جیسا میں نے عرض کیا کہ سورن سنگھ سے لے کر اب تک کتنے ہی مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا رزلٹ کبھی کچھ نہیں نکلا. اس لیے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ بدل جائے گی، اور تاریخ بدل رہی ہے. جو کچھ پنڈت نہرو نے لکھ کر کہا تھا آج اس کو کوئی نہیں مانتا، آج اس کو کوئی نہیں سنتا. وہ باتیں ساری خواب و خیال ہو چکی ہیں. کیسے صاحب یہ جو شملہ معاہدے میں تھا کہ انڈیا اور پاکستان اس کو آپس میں طے کریں گے، ٹھیک ہے یہ ہماری یہ غلطی تھی، لیکن اس وقت جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سے زیادہ کشمیریوں کی اپنی آزادی کی موومنٹ ہے جو 89 کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی. اب ہم کو اس مسئلے کو اسی تناظر میں لینا چاہیے کہ یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے اور پوری دنیا کو ہمیں یہ کنوینس کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں انسانی حقوق اور کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کا ساتھ دیں. کیا حکومت پاکستان اس سلسلے میں ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس نقطے پر بات کی ہے اور لیبری کے خط میں بھی یہ بات موجود ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ معاملہ پاکستان اور انڈیا کا ہے تو چلو یہ تو ہو گئی، اس سے تو وہ لیبر پارٹی دستبردار ہو گئی. لیکن کیا یہ معاملہ کشمیریوں کا نہیں ہے؟ اس کا اصل جو فریق ہیں وہ تو کشمیری ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں اس بارے میں لیبر پارٹی خاموش ہے. یہی میں عرض کر رہا تھا لیبر پارٹی اصل فریق کشمیری ہے، بلکہ دنیا کے تمام ممالک خاموش ہیں. یہی اپنا کیسے صاحب میرا یہی موقف تھا کہ اصل معاملہ کشمیریوں کا ہے. اور اب جو انہوں نے ہماری لیبر پارٹی سے بہت سی امیدیں ہیں، ہماری سب سے زیادہ جو تعداد ہے پاکستانیوں کی کشمیریوں کی وہ لیبر پارٹی میں ہے، اور اگر لیبر پارٹی ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھے گی تو اسے جو پاکستانی ہے کشمیری ہے بہت زیادہ بادل ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے؟ دیکھیں پارٹیاں چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، پارٹی کے اندر اپنی آواز کو اونچا کرنے سے کچھ ہوتا ہے. جب تک آپ پارٹی، اور صرف یہی ایک پارٹی نہیں ہے اس ملک میں اور بھی پارٹیاں ہیں. پاکستانیوں کو یہ چاہیے، کشمیریوں کو یہ چاہیے کہ سیاست میں زیادہ سے زیادہ عمل دخل پیدا کریں اور ان ساری پارٹیوں میں آئیں تاکہ پارلیمنٹ میں ان کی کوئی بات سن سکے. اب آپ نے کبھی نوٹ کیا پارلیمنٹ میں تو بات کوئی ہو ہی نہیں رہی، کوئی کچھ نہیں کر رہا. یہ جو ہیں یہاں کی جو لیبر پارٹی کے جو دوسرے ممبر ہیں ہمارے ایم پیز خاصے ہیں، 10-12 ایم پیز ہیں، لارڈز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے یا وہ پارٹی پالیسی کو فالو کریں گے، اپنے لیڈر کو فالو کریں گے؟ دیکھیں بے شمار پاکستانی جو ہیں وہ موجود ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن آپ نے کبھی ان کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی بات کبھی کرتے ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 1-2 دفعہ یہ بات ہو گئی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہوئی ہے کہ بھی کشمیر کے مسئلے پر برطانیہ کا کیا موقف ہے، لیکن کوئی بات واضح طور پر نہیں کی جاتی، نہ ہی فیصلہ کن انداز میں کسی بات پر زور دیا جاتا ہے.
कैसर इमाम साहब, चूंकि वक्त की बड़ी शॉर्टेज है, मैं आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि इस वक्त लेबर पार्टी ने जो अपना स्टैंस अपना बदल लिया है, टोरी पार्टी में भी अब सूरत हाल इस किस्म की नजर आती है कि वहां इंडियन लॉबी जिस तरीके से ऊपर आई है वहां भी यही कुछ सूरत हाल है। लेबर टोरी पार्टी ने पहले भी इससे कभी कोई हौसला अफजा किस्म की बातें कश्मीर या पाकिस्तान के मुतालिक नहीं की थी। लोगों की बहुत सी उम्मीदें लेबर पार्टी के साथ वाबस्ता थी, लेकिन आज लेबर पार्टी ने जो यू टर्न ले लिया है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि हमारी स्ट्रगल का तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने अभी अर्ज किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मौकफ जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे 2, 3, 4, 5 मौकफ नहीं होने चाहिए, हमारा सिर्फ एक मौकफ होना चाहिए, और वो ये है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, फैसला उनको करना है। ये नहीं कि भारत क्या चाहता है या पाकिस्तान क्या चाहता है, ये बात यूं नहीं है, और ये बात मुसलमान की और गैर मुसलमान की भी बिल्कुल नहीं है, ये बात कश्मीरियों की है बस। कैसर इमाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी कीमती आरा से आगाह किया। हम इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता करते रहेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते रहेंगे। आपका फिर एक मरतबा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। नाजरीन, ये थे कैसर इमाम साहब लंदन से जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। शेख साहब, कैसर इमाम साहब ने जो बात की है उसका लुब्बे लुबाब यही है कि हम लोगों को एक स्टेज पर आना पड़ेगा। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि आज तक पार्लियामेंट में कोई ऐसी करारदाद किसी ने पेश नहीं की, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोगों के मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं, जी जितने भी आपने लेबर पार्टी के मेंबरों की बात की है जो उधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी का हमने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कोई ग्रुप बनाया हो, कश्मीर के मुतल्लिक बात की हो। ये वक्त है कि इस किस्म की करारदादें यहाँ पेश की जाएं। जी, कैसर साहब का यही कहना था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, और ये जो मुकामी पॉलिटिक्स है, लेकिन जो भी हमारे 10-12 मेंबर हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि उन्हें भी इस वक्त यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्हें अपने पार्टी लीडर के पीछे पार्टी पॉलिसी में छुपना नहीं चाहिए, सामने खुलकर आना चाहिए। उन्हें अगली दफा पार्टी टिकट मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन कम अज कम उन्हें बड़े दिलेराना तरीके से अपनी इस पॉलिसी को वाज़े करना चाहिए कि कश्मीर का मसला हर सूरत में हल होना चाहिए। शेख साहब, चूँकि हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, नाज़रीन इकराम, कल इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ फिर मैं और ताहिर नाम शेख आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।